آج ہم ایک بڑے دلچسپ تضاد پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، 21ویں صدی کی فلکیات ہے، کائنات کے راز کھول رہی ہے، ایسی چیزیں جو پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف ہزاروں سال پرانا علم نجوم وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ واقعی ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ مواد ہیں۔ بی بی سی اسکائی ایٹ نائٹ میگزین کا ایک مضمون ہے جو نئی خلائی دریافتوں پر ہے۔ اچھا۔ پھر راجر بیک کی کتاب ہے قدیم علم نجوم پر، ناسا سے سیاروں کی معلومات ہیں۔ ایک تحقیقی مقالہ بھی ہے علم نجوم کے ڈھانچے پر۔ اور وہ ریڈٹ والی بحث بھی نا؟ ہاں بالکل، ریڈٹ کی ایک بحث کے لوگ اسے درست کیوں سمجھتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو گہری بات چیت ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدلی، قدیم نظریات سے آج کی سائنس تک۔ اور یہ کہ علم نجوم کی کشش کیوں باقی ہے اور اس پر تنقید کیا ہے۔ بالکل۔ قدیم حکمت اور جدید سائنس، ان کے بیچ کیا تعلق ہے، کیا تضاد ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر شروع کرتے ہیں جدید کائنات سے۔ بی بی سی کا مضمون کہتا ہے 21ویں صدی میں بڑی زبردست دریافتیں ہوئی ہیں، جیسے یہ گایا مشن، یہ واقعی اتنا اہم تھا؟ بہت زیادہ۔ گایا نے تو کمال کر دیا ہے۔ اس نے ہماری گیلیکسی یعنی ملکی وے کے اربوں ستاروں کا آپ سمجھے ایک 3D نقشہ بنایا ہے، اتنا تفصیلی کہ گیلیکسی کی پوری تاریخ، اس کی ساخت، وہ کیسے بنی، یہ سب سمجھنے میں زبردست مدد ملی ہے۔ اچھا، یعنی کہکشاں کی تاریخ لکھ دی ایک طرح سے؟ بالکل، یہ ایک انقلاب ہے کہکشاں کی تاریخ نویسی میں۔ اور سیاروں کی دریافت، خاص طور پر وہ کیپلر ٹیلیسکوپ کا ذکر آتا ہے بار بار۔ یقیناً، کیپلر نے تو ہزاروں نئے سیارے دریافت کیے ہمارے نظام شمسی سے باہر، جنہیں ہم ایگزو پلانٹس کہتے ہیں۔ ایگزو پلانٹس؟ جی۔ اور ان میں بڑی عجیب و غریب دنیایں ملی، وہ گرم مشتری ہیں، ہاٹ جوپیٹرز، جو اپنے ستارے کے بالکل پاس چکر لگاتے ہیں۔ ممکنہ سمندری دنیایں، اوشن ورلڈز، جو شاید پوری پانی سے ڈھکی ہوں، اور سپر ارتھ، زمین سے بڑی لیکن نیپچون جیسے گیس کے دیو سے چھوٹی۔ اور وہ کیپلر 186F، وہ بھی تو اہم دریافت تھی نا؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ زمین کے سائز کا سیارہ ہے اور اپنے ستارے کے گرد اس علاقے میں ہے جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے، یعنی ہیبیٹیبل زون میں۔ تو اس سے تو یہ خیال بہت پکا ہو گیا کہ کائنات میں شاید اور بھی جگہ ہوں زندگی کے لیے۔ بالکل، اس نے ہمارے خیالات کو بالکل بدل دیا ہے، اور صرف باہر ہی نہیں، اپنے نظام شمسی میں بھی۔ کیسینی خلائی جہاز نے زحل کے چاند اینسیلیڈس پر۔ اینسیلیڈس چھوٹا سا چاند ہے وہ تو؟ جی، چھوٹا سا برفانی چاند، اس کے جنوبی قطب سے پانی کے پھوارے نکلتے دیکھے۔ کیا بات ہے، فوارے؟ جی، اور یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اس کی برف کی موٹی تہہ کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہو سکتا ہے، مائع پانی کا۔ یعنی ہمارے نظام شمسی میں ہی برف کے نیچے سمندر، یہ تو حیران کن ہے۔ بالکل، اور اب یہ زندگی کی تلاش کے لیے ایک بہت اہم ہدف بن گیا ہے۔ اور پھر پلوٹو ہے، جسے ہم نے سیاروں کی لسٹ سے نکال دیا تھا، ہے نا؟ پہلے تو بس ایک دھندلی سی روشنی سمجھا جاتا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن جب نیو ہورائزنز مشن 2015 میں اس کے پاس سے گزرا۔ اچھا، وہ جو قریب سے گزرا تھا؟ جی، تو اس نے جو تصویریں بھیجیں وہ حیران کن تھیں۔ ایک بہت ہی پیچیدہ متنوع سطح، پہاڑ، میدان، اور وہ مشہور دل کی شکل والا گلیشیئر بھی۔ ہاں، وہ تصویر تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس سے بونے سیاروں کے بارے میں ہماری سمجھ بہت گہری ہوئی۔ اور ایک اور بڑی کامیابی، بلیک ہول کی پہلی تصویر۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو ناممکن لگتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ EHT کا۔ یہ اصل میں کوئی ایک ٹیلیسکوپ نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بہت ساری ریڈیو ٹیلیسکوپوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ انہوں نے مل کر کام کیا، جیسے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ ہو اور M87 کہکشاں کے مرکز میں جو بہت بڑا بلیک ہول ہے۔ جی، اس کے واقعاتی افق ایونٹ ہورائزن کی تصویر لی۔ یہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی ایک زبردست بصری تصدیق تھی۔ واہ، تو ان سب دریافتوں نے واقعی ہمارے نظریات بدل دیے۔ اب ہمیں پتہ ہے سیارے تو عام ہیں، شاید زندگی کے لیے جگہ بھی ہوں۔ اچھا، تو اپنے نظام شمسی کی بات کریں، ناسا کے مطابق آج کل کتنے سیارے ہیں؟ آج کل ناسا اور بین الاقوامی فلکیاتی یونین کے مطابق 8 تسلیم شدہ سیارے ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ،
مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ اور پلوٹو کا کیا بنا؟ وہ تو 9ویں نمبر پر ہوتا تھا۔ ہاں، وہ اب سیارہ نہیں شمار ہوتا۔ 2006 میں فلکیاتی یونین نے سیارے کی تعریف بدل دی۔ اچھا، تعریف بدل دی؟ جی، زیادہ سخت کر دی۔ اب سیارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج کے گرد گھومے، تقریباً گول ہو، اور تیسری شرط یہ کہ اس نے اپنے مدار کے آس پاس کا علاقہ دوسرے اجسام سے صاف کر دیا ہو۔ پلوٹو یہ آخری شرط پوری نہیں کرتا۔ اچھا، اس لیے اب وہ 5 تسلیم شدہ بونے سیاروں میں شامل ہے: سیریس، پلوٹو، ہومیا، ماکی ماکی اور ایرس۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں جدید باتیں، لیکن ہزاروں سال پہلے لوگ آسمان کو کیسے دیکھتے تھے؟ اب ذرا قدیم علم نجوم کی طرف چلتے ہیں۔ جی، راجر بیگ کی کتاب بتاتی ہے کہ قدیم علم نجوم صرف یہ قسمت بتانے والی بات نہیں تھی جو آج کل زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، تو کیا تھا؟ یہ اصل میں آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے، سیاروں کی حرکت، ستاروں کی پوزیشن، اس میں کوئی معنی، کوئی ترتیب تلاش کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی۔ اس کی جڑیں قدیم بابل میں ہیں، وہاں اسے شگون نجوم کہتے تھے۔ شگون نجوم؟ ہاں، مطلب یہ زیادہ تر ریاستی معاملات کے لیے تھا۔ بادشاہ کی قسمت کیسی رہے گی، فصلیں ہوں گی یا نہیں، موسم کیسا ہوگا، اور کیلنڈر وغیرہ بنانے میں بھی مدد ملتی تھی۔ ذاتی قسمت سے زیادہ اس کا تعلق اجتماعی چیزوں سے تھا۔ یعنی یہ شروع میں ذاتی نہیں تھا؟ زیادہ تر نہیں، لیکن جب یہ علم یونان، مصر اور روم پہنچا تو اس کی شکل بدلی۔ وہاں پھر پیدائشی ذائچہ یعنی نیٹل ہاروسکوپ زیادہ اہم ہو گیا۔ پیدائشی ذائچہ؟ جی، یہ نظریہ کہ جس لمحے کوئی پیدا ہوتا ہے اس وقت آسمان پر سیاروں کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت، اس کی زندگی کے واقعات، ان سب کا تعین کرتی ہے۔ اور بطلیمیس کا نام بہت آتا ہے اس سلسلے میں، اس کا کیا کردار تھا؟ بطلیمیس بہت اہم شخصیت ہے۔ 2 صدی عیسوی میں اسکندریہ میں تھا۔ اس نے علم نجوم کو ایک منظم، باقاعدہ شکل دی۔ اس کی مشہور کتاب ہے ٹیٹرا بیبلوس۔ ٹیٹرا بیبلوس۔ اس میں اس نے فلکیات یعنی ایسٹرونومی، جو کہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت کا حساب کتاب ہے، جی، اور علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی، جو ان حرکات کے زمینی اثرات کی تشریح ہے، ان دونوں کو ایک ہی علم کے 2 حصے قرار دیا۔ اس نے کہا یہ فلکیات کے ذریعے پیش گوئی ہے۔ تو کیا وہ سمجھتا تھا کہ ستارے براہ راست اثر ڈالتے ہیں، مطلب کوئی کشش یا روشنی؟ اس کا خیال تھوڑا مختلف تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ فلکیات تو ان اجسام کا مطالعہ ہے جو بدلتے نہیں، قابل مشاہدہ ہیں، ستارے، سیارے، اور یہ ایک طرح سے کائناتی یا خدائی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ علم نجوم ان اجسام کے اثرات یا آپ کہہ لیں نشانیاں جو زمین پر ظاہر ہوتی ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ اچھا، اور اس کا کائنات کا ماڈل وہ تو زمین مرکز تھا، ہے نا؟ بالکل، جیو سینٹرک ماڈل، یعنی زمین مرکز میں ساکن ہے اور سورج، چاند، ستارے سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ مغرب میں کوئی 1400 سال تک مانا جاتا رہا۔ 1400 سال؟ تو یہ صرف پیشن گوئی نہیں تھی، یہ ایک پورا سسٹم تھا، ایک زبان کی طرح۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف ٹوٹکے نہیں تھے، بقا کی کتاب، وہ تحقیقی مقالہ، حتیٰ کہ ریڈٹ کی بحث سے بھی یہی لگتا ہے کہ جو لوگ اسے مانتے ہیں وہ اسے ایک علامتی یعنی سمبولک اور تشریحی یعنی انٹرپریٹیو نظام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ علامتی کیسے؟ جیسے سیارے ہیں، وہ قدیم دیوتاؤں یا نفسیاتی قوتوں کی علامت بن گئے۔ مثلا مریخ، مارس، وہ جنگ کا دیوتا بھی تھا، تو نجوم میں مریخ جارحات، توانائی، غصے کی علامت بن گیا۔ اور زہرا، وینس؟ وہ محبت اور خوبصورتی کی دیوی تھی، تو سیارہ زہرا محبت، تعلقات، فن کی علامت بن گیا۔ اسی طرح جو 12 بروج ہیں، زوڈیاک سائنز، وہ 12 بنیادی انسانی رویوں یا خصوصیات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسے برج حمل، ایریز۔ ہاں، ایریز کو جرت، پہل قدمی سے جوڑا گیا۔ برج سرطان، کینسر کو حساسیت، گھر، خاندان سے۔ اور وہ کائنات اکبر، کائنات اصغر والی بات، مائکروکازم، مائکروکازم، اس کا کیا مطلب تھا قدیم سوچ میں؟ اس کا مطلب تھا کہ پوری کائنات، میکروکازم، اور ایک انسان، مائکروکازم، ایک ہی اصول، ایک ہی ڈیزائن پر بنے ہیں۔
جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے، ستاروں اور سیاروں کی جو ترتیب ہے، وہ زمین پر ہونے والے واقعات اور انسان کی نفسیات میں جھلکتی ہے۔ گویا ایز ابو سو بلو، یہ کائناتی ہم آہنگی کا تصور تھا۔ تو یہ زائچہ جس میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ بنتا کیسے تھا؟ اس کے کیا حصے ہوتے تھے؟ ہاں، زائچہ یا پیدائشی چارٹ بنانے کے کئی حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو دائرۃ البروج ہے، زوڈیاک۔ یہ آسمان پر سورج کے راستے کے گرد ایک فرضی پٹی ہے جسے 12 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ ایک برج کہلاتا ہے، 30 ڈگری کا۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے، یہ جو نجوم والے بروج سائنز ہیں، یہ آسمان پر نظر آنے والے اصلی ستاروں کے جھرمٹوں سے الگ ہیں۔ الگ ہیں؟ یہ کیسے؟ یہ زمین کی محوری گردش پریسیشن آف دی ایکویناکس کی وجہ سے ہے۔ زمین کا محور ہزاروں سال میں آہستہ آہستہ گھومتا ہے، اس کی وجہ سے بہار کا جو نقطہ ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا ہے۔ اچھا۔ نتیجہ یہ کہ آج کل جب نجومی کہتے ہیں نا کہ سورج برج حمل ایریز میں ہے، تو اصل میں آسمان پر سورج پچھلا جھرمٹ یعنی ہوت پائسس کے سامنے ہوتا ہے۔ اوہ، تو نجومی کون سا والا استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر مغربی نجومی پرانا موسموں پر مبنی ٹراپیکل زوڈیاک استعمال کرتے ہیں، سیڈیریل زوڈیاک نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو برج ہو گئے۔ پھر نظرات یا ایسپیکٹس کا ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ نظرات اصل میں زائچے میں سیاروں کے بیچ بننے والے خاص زاویے یا فاصلے ہیں، جیسے سیاروں کے آپس کے تعلقات سمجھ لیں۔ کچھ اہم ہیں جیسے مقابلہ، اپوزیشن یعنی 180 ڈگری کا فاصلہ، تثلیث ٹرائن 120 ڈگری، تربیع اسکوائر 90 ڈگری۔ اور ان کا مطلب کیا ہوتا تھا، اچھا یا برا؟ روایتی طور پر تثلیث اور تسدیس سیکسٹائل 60 ڈگری کو سعد یعنی اچھا موافق سمجھا جاتا تھا، اور مقابلہ اور تربیہ کو نحس یعنی مشکل چیلنجنگ۔ اور سیارے قدیم زمانے میں کون کون سے استعمال ہوتے تھے؟ یورینیس نیپچون تو نہیں تھے تب؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قدیم نجوم میں صرف وہ 7 گھومنے والے ستارے استعمال ہوتے تھے جو آنکھ سے نظر آتے تھے: چاند، سورج، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل۔ بس یہی 7 تھے۔ ٹھیک ہے، پھر زائچے میں مراکز اور گھر بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، 4 اہم نقاط یا مراکز ہوتے ہیں۔ تالے اسینڈنٹ، جو پیدائش کے وقت مشرقی افق پر طلوع ہونے والا برج ہے۔ وسط السما مڈ ہیون، آسمان کا سب سے اونچا نقطہ، اور ان کے مخالف نقاط۔ اور گھر ہاؤسز؟ پھر پورے زائچے کو 12 حصوں میں بانٹا جاتا ہے جنہیں گھر کہتے ہیں۔ ہر گھر زندگی کے ایک خاص شعبے کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے پہلا گھر آپ کی ذات شخصیت کا، دوسرا گھر مال و دولت کا، 7واں شادی شراکت داری کا، 10واں کیریئر کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک نجومی ان سب چیزوں کو برج، سیارہ، ناظرات، گھر، ان سب کو ملا کر نتیجہ کیسے نکالتا تھا؟ تشریح کا عمل ان سب کو جوڑنے کا تھا۔ دیکھا جاتا تھا کہ کون سا سیارہ کس برج میں ہے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس سیارے کی توانائی کیسے ظاہر ہوگی، پھر وہ کس گھر میں ہے، یعنی زندگی کے کس شعبے پر اثر ڈالے گا۔ اور دوسرے سیاروں سے اس کا تعلقات یعنی نظرات؟ ہاں، وہ نظرات بتاتی تھیں کہ یہ توانائی آسانی سے نکلے گی یا اس میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اور پھر سیاروں کی اپنی طاقت کا بھی حساب تھا۔ طاقت؟ مطلب کچھ سیارے زیادہ طاقتور تھے؟ بالکل، ہر سیارے کا اپنا 1 یا 2 برج گھر کہلاتے تھے جہاں وہ سب سے مضبوط ہوتا تھا۔ پھر ایک برج اس کا شرف ایگزلٹیشن کا ہوتا تھا جہاں وہ بہت طاقتور ہوتا، اور ایک برج حبوط فال کا جہاں کمزور، اور ایک وبال کا جہاں وہ مشکل میں ہوتا۔ سعد اور نحس سیاروں کا بھی تصور تھا؟ جی، مشتری جوپیٹر اور زہرہ وینس کو عام طور پر سعد یعنی فائدہ مند مانا جاتا تھا، اور زحل سیٹرن اور مریخ مارس کو نحس یعنی مشکل یا نقصان دہ۔ ان سب کو ملا کر ایک بہت پیچیدہ تصویر بنتی تھی۔ بیک کی کتاب میں رومی شہنشاہ ہیڈرین کے زائچے کی مثال ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں، وہ مثال یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ان سب چیزوں کو ملا کر خاص نتیجے نکالے جاتے تھے۔
हेड्रियन के जायचे में सूरज और चांद की पोजीशन और ख़ास तौर पर मुश्तरी की मजबूत हालत को उसकी बादशाहत और कामयाबी की निशानी समझा गया था। मतलब ये सिर्फ अमूमी बातें नहीं थीं, खास हालात की तशरीह भी होती थीं। ये सब तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पूरा निज़ाम बना, एक मंतिक थी उसकी। लेकिन आज की साइंस वो क्या कहती है? ये बहस तो आज भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। और साइंसी नुक्ता नज़र से देखें तो इल्म नजूम पर बहुत सख्त तनकीद है। इसे आमतौर पर सूडो साइंस कहा जाता है, यानी झूठा इल्म। सूडो साइंस क्यों? कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसके दावों के हक में कोई ठोस तजुर्बाती सबूत, एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिला आज तक। जब भी कंट्रोल्ड तजुर्बात किए गए, मतलब शख्सियत बताने या मुस्तकबिल की पेशनगोई करने के टेस्ट, तो नजूमियों की कारकर्दगी तो कैसे बेहतर नहीं निकली। और वो कार्ल पॉपर का नजरिया तरदीद पजीरी, फॉल्सिफाइबिलिटी? जी हाँ, ये साइंस के फलसफे में बहुत अहम है। पॉपर कहता है कि कोई नजरिया साइंसी तभी होगा जब उसे गलत साबित करना मुमकिन हो। इल्म नजूम के दावे अक्सर इतने गोलमोल, इतने मुबहक होते हैं कि उन्हें गलत साबित करना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा। अगर कोई पेशिनगोई गलत हो भी जाए तो नजूमी कह सकता है कि जी दूसरे अवामिल भी थे या मेरी तशरीह में गलती हो गई, तो वो गलत साबित ही नहीं हो पाता आसानी से। और वो महवरी गर्दिश, प्रिसेशन वाली बात, वो भी तो एक बड़ा मसला है। जी, जैसा हमने पहले बात की कि जमीन का महवर घूमने की वजह से बुरूज अपनी असल जगह से हट गए हैं। आजकल का बुर्ज हमल यानी एरीज असल में आसमान पर बुर्ज हूत यानी पाइसीज के सामने है, लेकिन ज्यादातर नजूमी पुरानी तकसीमी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बुनियादी फल्कियाती हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। और आसमान को 12 बराबर हिस्सों में बांटना, और वो 13वां बुर्ज ऑफ्यूकस। हाँ, ये भी तनकीद है कि आसमान को 12 बिल्कुल बराबर 30 डिग्री के बुरूज में क्यों बांटा। असल में तो सितारों के झुरमट यानी कॉन्स्टलेशंस छोटे बड़े हैं, उनकी हुदूद भी वाज़ेह नहीं है, और सूरज का रास्ता तो 13वीं झुरमट ऑफ्यूकस से भी गुजरता है। ऑफ्यूकस, सांप पकड़ने वाला। जी, वो अकरब और कौस यानी सेजिटेरियस के बीच में है। नजूम उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। अहम तबई मैकेनिज्म प्लॉजिबल फिजिकल मैकेनिज्म नहीं है। सियारों की कशिश सकल ग्रेविटी वो तो जमीन पर इतनी कमजोर है कि असल में तो पैदाइश के वक्त जो डॉक्टर या नर्स कमरे में मौजूद है, उसकी कशिश सकल बच्चे पर मुश्तरी जैसे बड़े सैयारे से भी ज्यादा होती है। वाकई? जी, और बरकी मिकनातीसी कुव्वत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी इतनी दूर से ना होने के बराबर है। तो आखिर ये असर कैसे डालते हैं? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर साइंसी सबूत नहीं, मैकेनिज्म नहीं, इतनी तनकीद है, तो फिर भी लोग क्यों मानते हैं? ये आज भी इतना मकबूल क्यों है? इसकी ना कई नफ्सियाती और सकाफती वजूहात है। वो जो तहकीकी मकाला था और रेडिट की बहस, उससे भी यही लगता है कि बहुत से लोग इसे अब शायद ठोस साइंस नहीं समझते। अच्छा। बल्कि एक अलामती जुबान, एक तशरीही निज़ाम के तौर पर देखते हैं। ये खुद को समझने, अपनी शख्सियत के पहलू जानने यानी सेल्फ डिस्कवरी में एक आले का काम दे सकता है। जैसे कार्ल यूंग ने भी दिलचस्पी ली थी आर्केटाइप्स में। बिल्कुल, यूंग ने समझा था कि ये जो नजूम के सियारे और बुरूज हैं, ये शायद हमारे इज्तिमाई लाशूर कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बुनियादी नमूनों यानी आर्केटाइप्स की अक्कासी करते हैं। तो ये नफ्सियाती नशोनुमा में मददगार हो सकता है। कुछ लोग इसे मुशावरत में इस्तिआरे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और वो कॉन्फर्मेशन बायस वाली बात कि जो ठीक लगा वो याद रखा। यकीनन वो तो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। हम इंसान है ना, हम इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद ख्यालात या तजर्बात से मिलती जुलती हों। जो पेशगोई या शख्सियत की बात हमें लगती है कि सही है, वो याद रह जाती है। जो गलत निकलती है उसे हम भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। और क्या वजूहात हो सकती हैं? शायद सिर्फ अक्ली वजाहतें काफ़ी नहीं लगती? शायद ये भी है, कुछ लोग जिंदगी में गहरे माने, एक तरतीब, कायनात से जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस तलाश करते हैं। साइंस कैसे बताती है, लेकिन शायद क्यों का जवाब नहीं देती, जो कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं। इल्म नुजूम जैसी कदीम हिकमतें उन्हें ये क्यों या एक बड़ी तस्वीर का एहसास दिलाती हैं। खासतौर पर मुश्किल वक्त में शायद। हाँ, गैर यकीनी हालात में ये एक तरह का सहारा, एक रहनुमाई का एहसास दे सकता है।
بعض اوقات ذہنی صحت کے مسائل میں بھی لوگ اسے روایتی علاج کے ساتھ ایک اضافی مددگار چیز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری بات، کیا سائنس اور نجوم کے بیچ کوئی بہت ہی غیر روایتی قیاس آرائی پر مبنی تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ ریڈٹ پر کچھ ایسی باتیں تھیں، لیکن آپ نے کہا تھا بہت احتیاط سے۔ ہاں، وہ بہت ہی قیاس آرائی پر مبنی چیزیں ہیں، انہیں سائنس بالکل نہیں مانا جاتا۔ جیسے میگنیٹو ریسیپشن پر تحقیق ہو رہی ہے۔ میگنیٹو ریسیپشن؟ جی، اب پتہ چلا ہے کہ کچھ جانور جیسے پرندے اور کچھوے زمین کے مقناطیسی میدان کو محسوس کر سکتے ہیں اور راستہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی؟ انسانی دماغ میں بھی مقناطیسی ذرات ملے ہیں، اور کچھ بہت ابتدائی تحقیق ہے جو کہتی ہے کہ شاید ہمارا دماغ بھی زمین کے مقناطیسی میدان کی تبدیلیوں پر غیر شعوری طور پر رد عمل دیتا ہے، شاید۔ اور اس کا سیاروں سے کیا تعلق؟ یہ تو اور بھی دور کی بات ہے۔ کچھ بہت پرانے اور متنازع نظریات ہیں۔ ڈاکٹر جین بلیزرٹ، پروفیسر بیلفور سٹیورٹ، وہ کہتے تھے کہ شاید سیاروں کی خاص ترتیب سورج پر شمسی طوفانوں کو متاثر کرتی ہے۔ اچھا۔ اور وہ شمسی طوفان پھر زمین کے مقناطیسی میدان میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اگر انسانی دماغ مقناطیسی میدان سے حساس ہے تو ایک بہت ہی بالواسطہ کمزور سا ممکنہ تعلق بن سکتا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گی، یہ صرف خیالات ہیں، ثابت شدہ نہیں ہیں۔ سائنس اسے بالکل نہیں مانتی۔ انہیں نجوم کے دفاع میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سفر کیا قدیم زمانے کی ستارہ شناسی سے، آسمان میں معنی ڈھونڈنے سے، جی، اور 21ویں صدی کی ان حیران کن دریافتوں تک جو کائنات کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ علم نجوم کیوں قائم ہے اور اس پر سائنس کی تنقید کیا ہے۔ یہ ایک مسلسل کشمکش ہے نا، سائنسی سمجھ اور معنی کی تلاش کے درمیان۔ یہ واقعی ایک زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف گائیا ہے، اربوں ستاروں کا نقشہ، ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ، بلیک ہول کی تصویر، جیمز ویب ٹیلیسکوپ دور سیاروں کا ماحول دیکھ رہی ہے۔ یہ سب ٹھوس، قابل تصدیق سائنس ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہزاروں سال پرانے غیر سائنسی نظام جیسے علم نجوم، ان میں لوگوں کی دلچسپی اب بھی باقی ہے۔ تو شاید ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ سائنس بتاتی ہے کیسے، اور علم نجوم جیسی چیزیں کچھ لوگوں کے لیے کیوں کا جواب دینے یا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ سائنسی طور پر ثابت نہ بھی ہوں۔ شاید ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات سے ہمارا رشتہ کتنا پیچیدہ ہے، اور شاید ہماری ایک گہری ضرورت ہے کہ ہم تجرباتی ڈیٹا اور منطق سے آگے جا کر بھی معنی، کوئی مقصد، کوئی ترتیب تلاش کریں۔ کیا یہ ضرورت صرف نفسیاتی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہم اپنے سننے والوں کو بھی سوچنے کی دعوت دیں گے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی۔